حق من علم الاصول، یہ علامہ محمد بن علی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1250 ہجری کی تصنیف ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنے دور کے تفسیر، حدیث، تاریخ، فقہ اور اصول میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے مختلف علوم اور فنون میں جو کتابیں تصنیف کی ہیں ان کی تعداد 100 سے زائد بنتی ہے۔ البتہ ان کی جو مطبوعہ کتابیں ہیں اور رسائل ہیں ان کی تعداد تقریباً 42 بنتی ہے۔ باقی کتابیں علامہ شوکانی کی اس وقت مخطوطات کی صورت میں ہیں۔ علامہ شوکانی مسلک کے اعتبار سے زیدی شیعہ تھے۔ یہ امام زید بن علی بن حسین رحمہ اللہ کے مذہب پہ کاربند تھے، اس وجہ سے انہیں زیدیہ کہا جاتا ہے۔ یہ اثنا عشریہ کے علاوہ ہے۔ اثنا عشریہ وہ الگ ہیں، وہ روافض میں سے ہیں، اور یہ زیدی فرقہ ایک الگ فرقہ ہے۔ علامہ شوکانی نے مختلف علوم اور فنون میں بڑی اہم کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک تصنیف ہے فتح القدیر کے نام سے، جو قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ فتح القدیر یہ تفسیر بالروایہ ہے، یعنی وہ تفاسیر کے جس میں روایات اور آثار اور احادیث کا تذکرہ ہو، تو ایسی تفسیروں میں ان کی ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے فتح القدیر کے نام سے علامہ شوکانی کی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ فتح القدیر کے نام سے 2 کتابیں ہیں۔ ایک فتح القدیر علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ متوفی 861 ہجری کی ہے، جو ہدایہ کی شرح ہے، اور دوسری یہ فتح القدیر علامہ شوکانی کی ہے کہ جو قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ ان کی یہ تفسیر اس وقت 5 جلدوں میں بھی طبع ہے اور 6 جلدوں میں بھی طبع ہے، لیکن چونکہ یہ مسلک کے اعتبار سے زیدی شیعہ تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی تفسیر میں جا بجا اپنے نظریات اور اپنے عقائد کو بھی داخل کیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جب آدمی اس تفسیر کو پڑھے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آیات کون سی ہیں کہ جن کی تشریح میں انہوں نے اپنے نظریات کو شامل کیا۔ تو محمد حسین ذہبی کی ایک کتاب ہے التفسیر والمفسرون۔ التفسیر والمفسرون 3 جلدوں میں نہایت مفید کتاب ہے۔ اس میں تفاسیر کا تعارف ہے، تفسیر بالروایہ جتنی تفاسیر ہیں ان کا تعارف ہے، اسی طرح مشہور تفسیر بالدرایا، فقی تفاسیر، معتزلہ کی تفاسیر، اور اسی طرح تفسیر کشاف پر اور علامہ شوکانی کی اس تفسیر پر انہوں نے مکمل طور پہ تبصرہ کیا ہے۔ تو علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں کہاں کہاں اہل سنت سے ہٹ کر انہوں نے اپنے افکار اور نظریات کو ذکر کیا، تو انہوں نے التفسیر والمفسرون میں ان تمام کا تذکرہ کیا۔ تو اس لیے اگر کوئی فتح القدیر پڑھنا چاہے تو وہ اس کے ساتھ التفسیر والمفسرون بھی اپنے مطالعے میں رکھیں، اور اگر یہ عربی کتاب پڑھنا مشکل ہو تو پھر اس کی تلخیص اردو زبان میں کی ہے پروفیسر غلام حریری نے تاریخ تفسیر و مفسرین کے نام سے۔ تاریخ تفسیر و مفسرین یہ در حقیقت التفسیر والمفسرون کی اردو زبان میں تلخیص ہے، پروفیسر غلام حریری کی کتاب ہے تاریخ تفسیر و مفسرین۔ تو اس میں تفسیر کی بھی تاریخ ہے، مفسرین کا بھی تذکرہ ہے، اور مفسرین میں ہر مفسر کی مختصر سوانح اور اس کی تفسیر کا تعارف بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات یہ عرض کی کہ ان کی جو فتح القدیر ہے وہ تفسیر تو مفید ہے تفسیر بالروایہ میں، لیکن اس کے ساتھ التفسیر والمفسرون بھی مطالعے میں ہو۔ علامہ شوکانی کی دوسری ایک کتاب ہے جو مفید کتابوں میں سے ہے، وہ ہے نیل الاوطار۔ نیل الاوطار یہ علامہ ابو البرکات مجد الدین عبدالسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 653 ہجری کی المنتقی انہوں نے اس کتاب میں احکامات کی احادیث کو جمع کیا تھا، یعنی وہ روایات جن سے احادیث میں استدلال ہوتا ہے ان احادیث کو انہوں نے جمع کیا المنتقی کے نام سے۔
تو علامہ شوکانی نے جو نیل الاوطار لکھی ہے یہ المنتقی کی شرح ہے. بات سمجھ آ رہی؟ ان کی دوسری کتاب ہے المنتقی اور نیل الاوطار، اور یہ نیل الاوطار شرح ہے المنتقی کی، اور المنتقی کے مصنف ہیں امام ابو البرکات مجد الدین عبدالسلام ابن تیمیہ. 653 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو انہوں نے اس کتاب میں احکامات کی احادیث کو یکجا کر دیا، اسی لیے نام رکھا منتقی یعنی انتخاب. اور میں نے جن احادیث کو چنا ہے، جن احادیث کو میں نے جمع کیا ہے، تو علامہ شوکانی کی یہ کتاب بھی بڑی مفید ہے. یہ 8 جلدوں میں نیل الاوطار کے نام سے طبع ہے. اس میں آپ کو احادیث کی تشریح، احادیث پر حکم، غریب الفاظ کی وضاحت، فقہا کے مذاہب، دلائل، استنباط مسائل، وجہ ترجیحات اس میں آپ کو ملیں گی. تو ان کی تفسیر میں فتح القدیر اور حدیث میں نیل الاوطار. تیسری ان کی ایک کتاب ہے الصیل الجرار کے نام سے، یہ فقہ کے موضوع پر ہے. اس میں فقی مسائل کا تذکرہ ہے، فقی تفریعات کا اس میں ذکر ہے. ارشاد الفحول ان کی چوتھی ایک اہم تصنیف ہے جس کے بارے میں یہاں گفتگو چل رہی ہے. یہ ارشاد الفحول اصول فقہ پر ہے. ارشاد الفحول اصول فقہ پر ہے، اور یہ کتاب ایک مقدمہ اور 7 مقاصد اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے. مقدمے میں انہوں نے اصول فقہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، استمداد اور اس فن کے مبادی اور الفاظ کی تقسیمات پر انہوں نے کلام کیا ہے. یعنی فن سے متعلقہ جتنی اصولی اور مبادی گفتگو ہے، اور فن کے لغوی اور اصطلاحی معانی، غرض و غایت، موضوع، اصطلاحات، اس کی تشریح انہوں نے مقدمے میں کی. کتاب کے 7 مقاصد درج ذیل ہیں. پہلا مقصد کتاب عزیز میں ہے. دوسرا مقصد سنت اور اس کے متعلقات پہ بحث کی ہے. تیسرے مقصد میں انہوں نے اجماع اور اجماع سے متعلق اقسام پر بحث ہے. اور چوتھے مقصد میں اوامر، نواہی، عموم اور خصوص اور دلالت پر بحث ہے. پانچویں مقصد پر قیاس اور اس کے متعلقات پہ گفتگو ہے. چھٹے مقصد پر اجتہاد، تقلید اور افتاء پر. ساتویں مقصد میں تعادل اور ترجیح پر گفتگو کی ہے. اور کتاب کے آخر میں انہوں نے 2 مسائل کا تذکرہ تفصیلاً کیا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہو جائے تو کیا اس سے اباحت ثابت ہوگی یا منع. اور دوسرا جس پر انہوں نے بحث کی وہ یہ ہے کہ منعم کا جو شکر ہے یہ انسان پر عقلاً واجب ہے یا یہ انسان پر شرعاً واجب ہے. تو علامہ شوکانی نے اپنی اس کتاب ارشاد الفحول میں گویا ایک مقدمہ ہے اور اس کے اندر 7 مقاصد ہیں اور کتاب کے آخر میں خاتمہ ہے. ارشاد الفحول ان کی یہ کتاب اس اعتبار سے مفید ہے کہ انہوں نے چاروں مکتبہ فکر کے علماء کی اس عنوان پر جو کتابیں لکھی گئیں انہوں نے سب سے استفادہ کیا اور ایک جامع کتاب مرتب کی. کتاب جامعیت کے لحاظ سے اور حسن ترتیب کے لحاظ سے تو نہایت مفید ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کتاب میں مواد علمی اعتبار سے انہوں نے بہت بڑا یکجا کر دیا. لیکن چونکہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ تقلید کے قائل نہیں تھے اور انہوں نے اجتہاد کا دعویٰ بھی کیا تھا، جیسے کہ آگے ان کی میں ایک تصنیف عرض کروں گا جس میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ اس کو لکھا. اسی لیے اس بارے میں ان کی رائے جمہور علماء کے ہاں معتبر نہیں ہے. انہوں نے مجتہد ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور یہ تقلید کے قائل نہیں تھے اور تقلید کی مذمت بڑے پرزور الفاظ میں یہ کرتے تھے. تو بہرحال ان کی یہ کتاب ارشاد الفحول اس وقت چھپ چکی ہے اور اس کا سب سے مفید نسخہ دار ابن حزم سے جو طبع ہوا ہے وہ حواشی اور تعلیقات کے ساتھ طبع ہے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ کی کتابوں میں ایک کتاب البدر الطالع ہے. البدر الطالع اس کتاب میں انہوں نے 7ویں صدی کے بعد جو علماء آئے ہیں ان کی سوانح لکھی ہے. 7ویں صدی کے بعد جو علماء ہیں 8ویں 9ویں 10ویں صدی میں اور 11ویں صدی میں ان کے دور تک اہل علم کے تراجم اور ان کے حالات البدر الطالع میں موجود ہیں. تو اسی لیے اگر کسی کا ذوق ہو اختصار کے ساتھ 8ویں صدی کے بعد آنے والے اہل علم کے حالات اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو ان کے البدر الطالع اس بارے میں مفید کتاب ہے.
ان کی ایک تصنیف ہے القول المفید فی ادلۃ الاجتہاد والتقلید، القول المفید فی ادلۃ الاجتہاد والتقلید۔ ان کی یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں انہوں نے اس پر بحث کی ہے کہ دلیل کی اور تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تقلید کے بطلان پر انہوں نے اپنے طور پر جو ان کو روایات ملی ہے اور اپنے طور پر جو ان کے استدلالات ہیں انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں۔ تو اس کتاب کے عنوانات دیکھ لیں، یعنی مضامین کے اندر کتنی سختی انہوں نے کی ہے اور کس قدر تعصب کا اظہار اس کتاب میں ان کا ائمہ پر اور مقلدین پہ ہوا ہے، اس کا اندازہ تو کتاب پڑھنے سے ہوتا ہے، لیکن کتاب کے عنوانات کے اندر بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ اب القول المفید فی ادلۃ الاجتہاد والتقلید میں مثلا انہوں نے عنوانات قائم کیے ہیں: اقوال العلماء فی النہی عن التقلید، علماء کے اقوال تقلید کی ممانعت کے بارے میں، اقوال الائمۃ الاربعہ فی النہی عن التقلید، ائمہ اربعہ کے اقوال تقلید میں روکنے کے بارے میں۔ جن ائمہ کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں ان ائمہ نے اس میں تقلید سے منع کیا کہ ہماری کوئی بات اگر تمہیں قرآن و سنت کے خلاف نظر آئے تو تم قرآن و سنت کی پیروی کر دینا، ہماری بات کو چھوڑ دینا۔ انہوں نے مطلق اپنی پیروی کرنے سے منع نہیں کیا، اپنی اس بات میں پیروی سے منع کیا جو بات اگر ایک متبحر عالم کو نظر آئے کہ وہ نصوص کے برخلاف ہو تو وہ متبحر عالم اس نص کے پر چلے گا اور وہ فقیہ کی رائے کو چھوڑ دے گا۔ اس میں انہوں نے اپنی تقلید سے منع کیا۔ جہاں انہوں نے منع کیا وہ انہوں نے تواضعاً منع کیا، اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے ہوئے کہ ہم اس لائق کہاں کہ کوئی ہماری بات کی تقلید کرے اور ہماری بات کو مانے، ورنہ انہوں نے اس کی ممانعت شرعاً نہیں کی کہ اس طرح کرنا منع ہے، شرعاً ممانعت ہو، ایسا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا علامہ شوکانی کی اس کتاب میں ایک باب انہوں نے یہ قائم کیا، اسی طرح انہوں نے ایک باب اس میں یہ قائم کیا ہے: القول بانسداد باب الاجتہاد بدعۃ شنیعۃ، کہ یہ بات کہنا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے یہ بڑی سخت بدعت ہے، بہت بری بدعت ہے۔ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، اجتہاد کے دروازے کے بند ہونے کی بات کہنا یہ سخت بدعت ہے، یعنی یہ اس کے قائل تھے کہ اجتہاد کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مجتہد ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ جیسے آگے میں عبارت عرض کروں گا اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آج کے دور میں اجتہاد کرنا زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، حدیث کی کتابیں مدون ہو چکی ہیں، اصول فقہ اس وقت اس کی تدوین ہو گئی ہے، تمام مسائل مباحث یکجا موجود ہیں، تو آج کے دور میں اجتہاد کرنے کی ضرورت زیادہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اجتہاد کا دعویٰ بھی کیا اور خود اپنے مجتہد ہونے کا بھی، اور انہوں نے پھر رد کیا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے، کہا یہ بدعت ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ چوتھی صدی کے بعد کوئی مجتہد مطلق پیدا نہیں ہوا۔ جو حضرات مجتہدین تھے اللہ رب العزت نے یہ جو تیسری صدی ہے اس سے پہلے چوتھی صدی کے اختتام سے پہلے ہی یہ فقہائے اربعہ پیدا ہو گئے۔ فقہائے اربعہ کی تقلید اس دور سے لے کر آج تک سلفاً خلفاً چل رہی ہے، اور جمہور نے انہی کی تقلید کو لیا ہے۔ باقی جتنے مذاہب تھے تکوینی طور پر وہ سب مذاہب اس وقت ختم ہو چکے ہیں، نہ ان کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، نہ ان مذاہب کی عموماً کتابیں اور اصول و فروع اور ان کے قواعد اور ضوابط اس وقت مدون ہیں۔ تو چاروں مذاہب اس وقت موجود ہیں، ان چاروں کے علاوہ اس وقت اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ جمہور کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر ایک آدمی آج اجتہاد کرتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنے اجتہاد کی دعوت دیتا ہے اور وہ ہر مسئلے میں اپنی رائے بیان کرتا ہے اور وہ نئی فقہ ایجاد کرتا ہے، نیا اصول فقہ، تو اس سے امت میں اور افتراق پیدا ہوگا، امت میں اور انتشار پیدا ہوگا۔ جو آراء تھی وہ جمع ہو گئی، مثلا فقہ کے اندر جتنی مباحث ہو سکتی تھیں وہ ہو گئیں۔ فقہ کے اندر اب عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، خاص عام مشترک مجمل مؤول، یہ ساری مباحث آ گئیں۔ اب ان سے ہٹ کر کوئی کون سی بات بیان کرے گا؟ اگر وہ لے گا تو وہ ایک نئی بات بیان کرے گا اور جمہور سے ہٹ کر امت میں انتشار پیدا کرے گا۔ اس لیے اب کسی نئے مجتہد کی ضرورت نہیں ہے، چاروں مجتہدین نے اپنی آراء بیان کر دی، ان کے فقہ مرتب ہو چکی ہیں، ان کا اصول فقہ مدون ہے، اس کی روشنی میں اب مسائل کا استنباط آسان ہے۔
البتہ اگر آج کے دور میں کوئی نیا مسئلہ پیش آئے، اس میں بجائے انفرادی رائے کے ایک شورا قائم ہونی چاہیے، اور اس شورا کی روشنی میں وہ تمام ائمہ فکر اس مسئلے میں غور و فکر کریں، اور اس کے بعد ایک اجتماعی طور پر ایک رائے دیں، اس رائے پر سب عمل کریں۔ اس سے امت میں افتراق بھی نہیں ہوگا، اور جب جمہور کی رائے ہوگی تو عموماً جب کسی مسئلے میں اجماع ہو جاتا ہے، اکثر اہل علم کی رائے ہوتی ہے تو اس میں خطا بھی نہیں ہوتی۔ انفرادی رائے میں خطا، شذوذ، تفردات کا احتمال ہوتا ہے، اجتماعی رائے میں نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اب بھی سعودی عرب کے اندر انہوں نے یہی کیا ہے کہ ایک مجمع الفقہ الاسلامی کے اس کے اندر تمام علماء کو جمع کیا ہے کہ جو نئے پیش آمدہ مسائل ہوں اس کا حل۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر ملک میں علماء اجتماعی طور پر نئے پیش آمدہ مسائل میں اجتماعی رائے دیں، ہر ایک اپنی الگ الگ رائے نہ دے، اس سے امت کے لیے انتشار ہوتا ہے، عوام کس پر عمل کریں۔ اب ایک کی رائے ایک ہو، دوسرے کی رائے دوسری ہو، جیسے تکافل کا مسئلہ ہے، بینکاری کا مسئلہ ہے، تو اس میں عوام کے لیے عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرف چلیں، کس کی رائے کو دیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس میں اجتماعی آراء کو سامنے رکھا جائے۔ تو بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا علامہ شوکانی کی، تو انہوں نے القول بانسداد باب الاجتہاد بدعۃ شنیعۃ، انہوں نے کہا کہ جو یہ کہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہے تو یہ بدعت ہے۔ اسی طرح انہوں نے ابطال التقلید کے نام سے تقلید کا بطلان ثابت کیا ہے کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب یعنی ارشاد الفحول کے المقصد السادس الفصل الاول میں کہا کہ اجتہاد آج کے دور میں آسان ہے، فإنه لا يخفى على من له ادنى فهم، اس آدمی پر یہ بات پوشیدہ نہیں جس کو اللہ نے معمولی سمجھ دی ہے، ان الاجتہاد قد یسر اللہ للمتاخرین تیسیرا لم یکن المسابقین، کہ اجتہاد کرنا متاخرین کے لیے اتنا آسان ہے جو ان سے پہلے والے متقدمین کے لیے آسان نہیں تھا۔ متاخرین کے لیے کیوں آسان ہے؟ لأن التفاسیر للکتاب العزیز قد دونت، قرآن کریم کی جو تفاسیر ہے وہ مدون ہو چکی ہیں، وصارت فی الکثرۃ الی حد یمکن حصرہ، اور اتنی کثیر مقدار میں ہے کہ ان کو گن لینا اس وقت ممکن نہیں۔ وکذالک السنۃ المطہرہ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے مسنون اعمال بھی۔ وتکلم الائمۃ فی التفسیر والترجیح والتصحیح والتجریح، اسی طرح ائمہ نے تفسیر میں بھی گفتگو کر دی ہے، ترجیح میں بھی، تصحیح میں بھی، تجریح میں بھی، بما هو زیادۃ علی ما یحتاج الیہ المجتہد، ایسی گفتگو کر دی جس سے اجتہاد کرنے میں مجتہد کے لیے اب آسانی ہے۔ تو علامہ شوکانی ارشاد الفحول میں یہ بتا رہے ہیں کہ اب اجتہاد کرنا آسان ہو چکا ہے، خود بھی اجتہاد کر رہے ہیں اور لوگوں کو اجتہاد کی دعوت بھی دے رہے ہیں، لیکن بہرحال جمہور نے اس رائے کو پسند نہیں کیا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا علامہ شوکانی کی کہ انہوں نے یہ متعدد کتابیں لکھی ہیں، میں نے مختصراً ان کتابوں کا تعارف کر دیا۔ تو ان کی یہ کتاب ارشاد الفحول شعبان محمد اسماعیل کی تحقیق کے ساتھ 2 جلدوں میں دارالکتب مصر سے طبع ہے، یہ نسخہ محققانہ ہے، اور اسی طرح دار ابن حزم سے بھی ارشاد الفحول طبع ہے۔ علامہ شوکانی کی ایک کتاب ہے الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ، الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اس میں انہوں نے موضوع روایات کو جمع کیا، تو اس لحاظ سے یہ کتاب مفید ہے کہ اس میں نفس موضوع روایتیں اور اس کا حکم ہے۔ بسا اوقات انسان کے لیے دشواری ہوتی ہے کہ موضوع روایت کا حکم بیان کرنا، تو ایک تو اس روایت کو تلاش کرنا یہ بھی مشکل ہوتا ہے، پھر روایت کا حکم بھی۔ تو اس کتاب کی ترتیب نہایت سہل ہے، اور اس میں حکم بھی انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا ہے، تو اس اعتبار سے یہ کتاب مفید ہے، الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ حکم حدیث میں بالکلیہ ان پر اعتماد نہ کیا جائے، استفادہ ضرور کیا جائے، لیکن جب تک دیگر متقدمین محدثین کی اور متاخرین محدثین کی رائے سامنے نہ آئے تو بالکلیہ اس پر اعتماد نہ ہو۔ وجہ وہی ہے کہ ان میں قدر تعصب بھی تھا، اور ان کے اپنے تفردات اور شذوذ اور آراء بھی ہیں، اس وجہ سے بسا اوقات یہ فریق مخالف کی روایات پر حکم لگا لیتے ہیں۔ جن روایت سے ائمہ احناف نے
شوافع نے، حنابلہ نے استدلال کیا ہے، بسا اوقات اس روایت کے اندر اتنی سختی نہیں ہوتی جتنا سخت یہ حکم بیان کر دیتے ہیں، ضعف ہوتا ہے تو کبھی یہ وضع کا حکم لگا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے فقہی روایات جن سے فقہا نے استدلال کیا ہے اور احکامات کی احادیث میں جب تک دیگر اہل علم کی رائے نہ ہو تو ان کی رائے کو حتمی اور حرف